اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، اس کی تشریح کس نے کرنی ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی کے اوپر جادو ہوا، وحی کے ذریعے سے بتایا گیا۔ کیا کیا جب جادو ہوا؟ جی آپ نے قرآن خود کثرت سے پڑھا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور قرآن کثرت سے پڑھا خود۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا، معوذتین اتری، فلق ناس اتری، رسول اللہ نے اس جادو کو زائل کیا فلق ناس پڑھ کے۔ ہاں بالکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو خود قرآنیہ یاد کو لٹکایا نہ پیا، نہ کسی صحابی کو ایک صحابی نہ ہی کسی تصویر کے اوپر کچھ کیا گیا۔ بالکل، لٹکانے کی کوئی بات میں نے کی آپ نے لٹکانے کے لیے دیے نا، نہیں، کہاں ان کو دیے نہیں تویزات؟ اچھا جلانے کے لیے نہیں، جلانے کے لیے۔ اور تصویروں پر کون سی پڑھائی ہوتی ہے؟ ہم لوگ اس میں اعظم پڑھتے ہیں، تصویروں ہم لوگ پر پڑھتے ہیں، بالکل پڑھتے آپ ہیں، خود پڑھتے ہیں؟ بالکل پڑھتے ہیں۔ تو جن کے گھر میں مسئلہ ہے وہ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھ لیں وہ بھی، یہ جیسے میں نے دیا اس بچی کو سورہ طٰہٰ، میں نے دیا نا، اچھا نہیں نا، پھر قرآن سن بھی لینا مجھ سے جتنا جانتا ہوں میں۔ والکئی تو علیہ کا محبت، یہ کس چیز کا وظیفہ ہے؟ ذرا قاری صاحب بتا۔ علیہ کا محبت منی والی تسنا علیہ، یہ کس لیے؟ قرآنیہ آیات پڑھ سکتے ہیں، محبت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خاص اس لیے نہیں نازل کی کہ آپ صرف محبت کے لیے وظیفہ پڑھیں۔ قرآن سب سے پہلے ہدایت ہے، پھر اس میں شفا بھی ہے۔ انہوں نے کہا جی میرے میاں کا مسئلہ ہے، تو میں نے بھی قرآن ہی دیا پڑھنے کے لیے۔ میں نے اچھا ٹھیک ہے بیٹا بند کر دو، یہ کیا ہے چیزیں، یہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ یہ ہے جی جو نفرت والا کیس ہے نا، نفرت والا کیس ہے، نفرت میں ہم لوگوں کو جسم کا کپڑا جلانا پڑتا ہے، تصویروں کے اوپر پڑھائی کرنی پڑی ہے اس کی چیزیں۔ وہ تو شرعی لحاظ سے تو نہ ہو، نہیں شرعی لحاظ سے، جو شرعی لحاظ سے اس کی کوئی جائز نہیں۔ نہیں، میں بتاتا ہوں اس چیزوں کا، جب ہم لوگ ایک چیز کرتے ہیں نا، اس میں اعظم ہم لوگ کرتے ہیں، جلانے والا کام بالکل شرعی لحاظ سے نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، پھر اس طریقے کے مطابق چلنا ٹھیک ہے، آپ قرآن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو شرعی تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی تو پھر یہ غلط ہوا نا؟ نہیں غلط کہہ لیں، چلے ایک منٹ غلط کہہ لیں آپ، اگلی بات سنیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہر بندے کا اپنا نا؟ سن لیں، میں اس کی بھی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں نا۔ ہم لوگ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں جی نماز ایسے پڑھنی ہے، قرآن ایسے پڑھنا ہے، پھر ہم لوگ ایک طریقہ کار، ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے، اس میں قباحت کوئی نہیں، جس کا دل مانتا کرے نہ کرے، نہیں مانتا نہ کرے۔ قرآن کے اندر رہ کے اگر کوئی چیز کی جائے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا کھلنا ہے۔ تو سرکار اسلام پہ بھی یہ معاملات ہوئے تھے، آپ نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہو جیسا مرضی چلے۔ ہرن کی کھال کا کیا مقصد ہے؟ ہرن کی کھال کے کیا اوپر کرنا تھا؟ نقش لکھ کے دیتے ہیں ہم لوگ، ہرن کی کھال پر؟ بالکل۔ ہرن کی کھال پر نقش لکھ کر دینا ہے؟ اصل میں یہ چیزیں جادو کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ہرن کی کھال، اور اسی طرح جو استخارے کا طریقہ ہے، والدہ کا نام پوچھنا، یہ شریعت میں بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ نام کے حوالے سے سرکار کے صلی اسلام کا خود فرمان ہے جی بھی نام کو جو ہے وہ ایک پوری جو ہے وہ ایک بڑی تحقیق سے، بڑی ڈیٹیل سے سرکار کے صلی اسلام نام رکھتے تھے، 70 سے قریب صحابہ کے آپ نے خود رکھے۔ میں بتا رہا ہوں، ہرن کی کھال عام پنساری سے لے لیں، کہیں سے بھی لے لیں۔ نقش لکھے، اور یہ جو آپ لکھ کے دیتے ہیں سید کنڈے، میں بتا ہرن کی کھال کا قرآن میں لکھا گیا تھا، ہاں یا نا؟ اب دیکھیں ہاں یا نا؟ ہم علاج کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم علاج کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ایک منٹ آپ میرے سوال کا جواب دے دینا۔ ہرن کی کھال پہلے بھی دے رہا ہوں، سیک کے تکلوں کا بھی دیتا ہوں۔ ہاں ان کا بھی شریعت میں اللہ کے سلام سے لے کر لکھا گیا تھا، کی ہڈی پہ لکھا گیا تھا قرآن۔ اچھا لکھا گیا، دلیل یہ پکڑیں گے؟ نہیں لکھا گیا نہیں، آپ اس سے یہ دلیل پکڑیں گے کہ قرآن کو لکھ کے لٹکانا چاہیے؟ نہیں لٹکانا کیوں چاہیے؟ لٹکانے کے لیے میں قرآن لکھ کے دوں گا اس کے اوپر۔ تو یہ کیا کریں گے اس کا؟ اس کو جو ہے اپنے پاس رکھیں گے، وظیفہ پڑھیں گے، محبت کے لیے ہوگا۔ اور یہ جو اونٹ کی ہڈی کے اوپر شے کے تکلے ہوں گے جلانے کے لیے، نفرت کے لیے، نفرت کے لیے جلانے کے لیے، اس کے اوپر نقش نہیں لکھیں گے، اچھا اس کے اوپر نفرت کے لکھیں گے۔ دیتے ہیں کہ وہ بکرے کا دل، اس کو کیا کرنا ہے؟ بکرے کا دل میں نے لکھا ہوا ہے، میں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں، نفرت کے لیے لکھا ہوا، پورا دل ثابت، بالکل وہ کیوں؟ وہ بھی نفرت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جادو میں استعمال ہوتی ہیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے۔ جادو کے لیے چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ہرن کی کھال اور اسی طرح اونٹ کی ہڈی، اور یہ مختلف چیزیں جو بھی بتا رہے ہیں شرعی لحاظ سے۔ اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ سورۃ البقرہ پڑھو، جس گھر میں 3 دن سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پہ کوئی جادو نہیں رہتا، وہاں پہ شیاطین نہیں رہتے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ ساتھ یہ دوسرا کام بھی کر رہے ہیں نا، جب پھر نفرت والا کام ہے نا، کام بھی کر تو رہے پھر ہیں نا، نفرت ہے نا، ایک طرف پھر آپ نفرت کے لیے آیات لکھ کے دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ جادو کا کام کر رہے ہیں، دونوں چیزیں مکس ہو گئی ہیں نا۔ ہر ایک کا طریقہ کار اپنا ہے، تو پھر ایک ہی طریقہ کیوں نہیں چل سکتا؟ قرآن مجید ہم لوگ لکھ کے دیتے ہیں، زمانہ جانتا سب کو لکھ کے دیتے ہیں۔ چیزیں کیوں ہیں؟ میرا دوسری چیزیں دیکھیں طریقہ کار ہر ایک کا اپنا ہے۔
آپ کہہ سکتے ہیں شریعت میں دوسری چیزیں پھر ایک ہی چیز کیوں نہیں لے کر چل رہے کہ ٹھیک ہے جادو سے منسلک جتنی بھی نہیں چیزیں ہیں کپڑوں آپ کے لے اوپر کر چلیں۔ جادو ہو جاتا. چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کپڑے کے اوپر ہو جاتا ہے جادو؟ ہوتا ہے. اچھا پھر اسی طرح کیا ہے؟ اس اب کا میں کپڑے رنگ کی تھوڑی کون ہے؟ بتا رہا ہوں قرآن مجید ہے اس کا. پھر جو کپڑے منگوائے جاتے ہیں کہ آپ قمیض لے کے آئیں ہاں۔ آیا کہ یہ بھی ثابت ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بھی جادو. اس لیے جسم کے کپڑے میں بنیاد اس لیے جلائی جاتی ہے نا. اب ایک سوال ہے تو میں یہ آپ سے تو پوچھ ساری رہا چیزیں ہوں ہم سنیں لوگوں نے میری بھی صرف بات محض میری بھی جادو بات تک سنی ہے۔ نہیں نہیں کپڑے لے نہیں آؤ، میری بھی پہنے بات ہوئے، سنیں. بھی پہنے ہوئے والے کپڑے ہوتے ہیں یہ بھی جادو میں استعمال ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی جادو ہوتا ہے آپ اور یہ پیسے جادو وغیرہ کے لیے لیتے ہیں؟ استعمال کیے جاتے ہیں. سامان کے سامان کے ہاں۔ ظاہر آپ تو کہہ رہے بڑے آرام سے مل جاتا ہے یہ پنسار کی وہ دکان اپنی سے، مرضی ہے کہیں سے بھی لے لے. تو آپ ہم ورنہ لوگ پیسے کون سا لیتے کو ہیں۔ مجبور تو کرتے یہ ہیں 5,000 کا سامان ہے، اتنے کا ہی ہے. اتنے کا سامان ہے، پھر آپ سامان لے کر آتے ہیں پھر ان کو دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہاں ہے ایسے ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو سامان کو لے آئے جس کو مل جائے ٹھیک ہے نہیں ہوتا تو اس کو بتا دیتے کہ جناب فلاں جگہ سے لینا ورنہ منگا کے دے دیتے ہیں. یہ اتنی خواتین آپ لوگوں کے پاس بیٹھی ہیں آپ سے ماں جی بات کر سکتی ہوں ذرا سا آگے آئیں گی ہیں ان نے تسی گل کرو گے ان کی ہو گیا ہے قاری صاحب یہ سلسلہ کیا ہے؟ اصل میں میں دیکھیں تو کہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں ہمارے پاس تو یہ علم نہیں جی ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں کپڑا جانتے ہیں نا کپڑوں جی۔ کے اوپر میری بھی بات نا میری بھی کپڑے بات سنو. استعمال کرنا جلانا کپڑے منگوانا یہ تو جادوگروں کی ایک نشانی ہے کہ جو بھی جادوگر ہوتے ہیں وہ کپڑے کس لیے جانتے ہیں نا میں بھی جانتا ہوں کے لیے ہوتے ہیں کپڑے جلائے جاتے ہیں کس لیے کس لیے جلائے جاتے ہیں چلے آپ بتا دینا. نہیں کپڑے جلانے کے لیے ہوتے ہیں حضور کے اوپر ایک جادو کا معاملہ ہوا تھا کس لیے نے کپڑے جلائے تھے کپڑے جلائے تھے انہوں نے کپڑوں کے اوپر مسئلہ تھا حدیث میں نہیں ہے. آپ حدیث کے حوالے دے دینا جیسے میں حدیث کا حوالہ جی، دے آپ حدیث کا حوالہ دے سرکار کے دیں۔ صلاۃ والسلام 3 دن بیمار رہے جب آپ کے اوپر جادو والا مسئلہ ہوا تھا 3 دن بیمار ہوئے آپ نے خود فرمایا تھا بھی نظر بد جو ہے پتھر پھاڑ دیتی ہے یہ کہا تھا نہیں کہا تھا آپ نے تو جادو برحق کیا نہیں ہے جادو کی حقیقت جادو کا انکار کوئی نہیں کر رہا ہم کہہ رہے ہیں کہ جادو کی حقیقت ہے جادو کا علاج بھی کرنا چاہیے ہوتا بھی ہے لیکن جادو کا علاج اس طریقے سے کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ کپڑے منگوا رہے لیکن ہیں آپ تو صاحب جلانے بہت دیکھیں کر رہے ہیں نا، کس لیے دیکھیں منگوایا آپ جاتا ہے چیز میں بتائیں بتاتا نا، ہوں. ہم آپ کے قرآن کو مانتے ہیں کس چیز آپ کے اوپر دوسری جادو طرف بھی ہوا تو آئے نا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تو کس چیز کے اوپر جادو ہوا تھا جسم کے اوپر ہی ہوا تھا واللہ کسی سے ٹھیک ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے جی ٹھیک ہے میں سناتا ہوں حدیث آپ نے کیا سنانی ہے. آنکھوں کے اوپر ہوا تھا چہرے کے اوپر ہوا تھا 3 جگہوں کے اوپر ہوا تھا پھر آپ نے فرمایا تھا واللہ غالب علی امرہ کس چیز کے اوپر جادو کیا گیا تھا جسم کے اوپر کیا گیا تھا. اچھا میں یہ بتاتا ہوں کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اوپر جادو کیا گیا جسم کے کنگے 3 حصوں میں ہوا. آپ سن لیں حضرت سن لیں آپ کے بالوں کے اوپر جادو کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی آسمان سے 2 فرشتے اترے ایک نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ہوا ہے دوسرے نے بتایا کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے پھر پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے بتایا کہ لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے کہاں پہ جادو دفن ہے زروان نامی کنویں میں جادو دفن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہاں پہ بھیجا اور اس جادو کو نکالا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے اوپر نہیں کوئی چیز نہیں میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت جو بتا رہے ہیں کہ اگر کپڑوں کے اوپر جادو ہوا ہے جو کپڑوں میں جی جی حضرت میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں دیکھیں حضرت بتا رہے ہیں کہ آپ کے کپڑوں کے اوپر جادو ہوا تو اس لیے ہمیں کپڑے 3 جگہوں پہ ہوا تھا. آپ تو سن لیں جسم کے اوپر ہوا تھا میں آپ کے بازوؤں کے اوپر ہوا تھا 3 جگہوں پہ ہوا تھا. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے اوپر جادو ہوا آخری آیت کو پڑھا آپ نے تھا کپڑے نہیں جلائے پھر کپڑے تو نہیں جلائے نا پھر ٹھیک ہے ہم لوگ جلاتے ہیں وہ تو ایک طریقہ ہم لوگوں کا اپنا کا طریقہ تو نہ ہوا سرکار کے مسئلہ یہ بات تو نہ کہنا کہ میں مکمل قرآن کے مطابق مکمل آپ یہ بات نہ کریں نا میں بتاتا ہوں کیونکہ آپ ساتھ دوسرا کام بھی کر رہے ہیں دیکھیں وہ کرنا پڑتا ہے ہم لوگ قرآن لکھ کے دیتے ہیں بالکل وہ کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے آپ جادو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ نہیں جادو اس میں اعظم کر رہے ہیں ہم لوگ کالے علم نہیں کرتے اچھا قرآن لکھ کے دیتے ہیں زمانہ جانتا ہے ہم لوگ بڑے پرانے بیٹھے ہوئے ہیں پورا بازار جانتا ہے بیٹھنے سے تو کوئی صحیح نہیں ہو میں جاتا نا حدیث کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں کیا صحیح غلط ہم لوگ نہیں کہتے صحیح غلط بیٹھنے سے تو کوئی صحیح نہیں ہو جاتا نا میں یہ اس بات تو حدیث غلط کو ہے۔ کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اوپر 11 گریں لگی تھی آسمان سے 2 فرشتے اترے انہوں نے بتایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو نکالا معوذتین فلق ناس اس وقت نازل ہوئی ان دونوں صورتوں کی 11 آیات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو کھولتے تھے ایک ایک گھیرا کو کھولتے تھے اور ایک ایک آیت کو پڑھتے تھے اب یہ پتہ چلا کہ جس
قسم کا بھی جادو ہے، چاہے وہ لٹکایا گیا، بالوں کے اوپر ہے، دفن کیا گیا، کسی بھی چیز کے اوپر جادو کیا گیا، تو اس کا علاج شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ آپ نے قرآنی آیات پڑھ کے اس کا علاج کرنا ہے. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا علاج کیا. آپ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ہم روحانی علاج بھی کرتے ہیں ساتھ کالا جادو بھی کرتے ہیں، تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر 10 لیٹر یا زیادہ دودھ ہو، اس میں ہم تھوڑا سا قطرہ گندگی کا ڈال دیں تو کیا وہ دودھ صاف رہ جائے گا؟ نہیں رہے گا. جس طرح وہ دودھ گندا ہو جائے گا، اس طرح اگر آپ جادو کے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جادو کو کریں گے تو گویا کہ آپ پھر جادو ہی کر رہے ہیں. جس طرح جادوگر قبرستانوں میں جا کے جادو کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ہم روحانی علاج کرتے ہیں. ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو ہی پڑھتے ہیں الٹا سیدھا. تو اس لیے حضرت سے یہی گزارش ہے کہ آپ علاج کریں لیکن قرآن پڑھ کے، اور یہ جو طریقے غیر شرعی طریقے ہیں، جو جادو کے طریقے ہیں، ہرن کی کھال اور دوسرے تیسرے، ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے.